کیا کہتے ہیں؟ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے آیت خمس کا سیاق و سباق جو ہے نا، جو یہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہ جنگ سے متعلق ہے، لہذا غنیمتم سے مراد مال غنیمت ہوگا، یعنی جنگ میں جو مال غنیمت ہے اس کا فقط خمس دو۔ یہ عمومی زندگی میں خمس نکالنے کا مسئلہ نہیں، ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس پہ۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ آیتیں جہاد کے مال غنیمت کا جو خمس نکالا جاتا ہے، ایک موقع یہ بھی ہے جہاد، یعنی جو جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کا خمس بھی نکالا جاتا ہے، لیکن بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ جہاں سنت معتبرہ سے اور احادیث معتبرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اموال ایسے ہیں عمومی زندگی میں جن کا خمس نکالا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے قرآن میں دیکھیے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ قرآن نے اجمالاً ذکر کیا، تفصیل ساری اور شرطیں حدیثوں کے اندر آئیں۔ مثلا قرآن میں نماز پنجگانہ کا تذکرہ صریحتاً آیا ہے۔ اچھا واجب نمازیں کتنی ساری آپ پڑھتی ہیں دوزل مسائل میں کہ واجب نمازیں مثلا ان کی تعداد 6، تو واجب نمازوں میں نماز پنجگانہ کے علاوہ دیکھا جائے جو نماز طواف ہے فقط اس کا تذکرہ ہوا، لیکن ایک نماز اور بھی ایسی کہ جو شیعہ بھی مانتے ہیں اور غیر شیعہ حضرات بھی سب لوگ مانتے ہیں، اور وہ ہے نماز آیات۔ قرآن میں نماز آیات کا کہ واجب ہونے کا کوئی حکم موجود نہیں، لیکن مانتے سب ہیں۔ تو اب کون ہے جو یہ بات کہے کہ کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے اور فقط سنت رسول میں آیا ہے لہٰذا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے؟ کبھی کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں قرآن میں بہت سارے غسلوں کا تذکرہ آیا ہے، بلکہ قرآن میں ایک لحاظ سے دیکھیں تو بعض غسلوں کا تذکرہ ہے بعض کا نہیں ہے، تو کیا فقط ان کہیں گے کہ جو قرآن میں آئے ہیں فقط ان کو مانیں گے، اس کے علاوہ جو احادیث معتبرہ میں آئے ہیں ان کو نہیں مانیں گے؟ تو لہٰذا خمس کا فقط ایک حکم قرآن نے بیان کیا ہے، باقی جو ہے وہ سنت سے بیان ہوا، تو وہاں پہ آپ کو احادیث معتبرہ دیکھنی پڑیں گی۔ ایک پہلو قرآن نے دیا ہے، ایک پہلو حدیث نے دیا، ایک پہلو کو قرآن سے لے لیں، ایک پہلو کو سنت سے لے لیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہت سارے افراد یہی بات کہتے ہیں کہ آیت خمس کا سیاق و سباق اصل میں جنگ و جہاد ہے، جنگ و جہاد۔ اگر ہر فائدہ اس سے مراد ہوتا تو جنگ کی آیات کے ساتھ یہ بات بے ربط ہے بالکل۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بے ربط تو ہونے کا خوف اس وقت ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگی مال غنیمت اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت ہوتا ہے اس پر تو خمس ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے فائدے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ احادیث معتبرہ میں آئے ہیں، لہٰذا آیت کے بے ربط ہونے کا ہمیں کوئی خوف نہیں۔ اور ہم آپ کی بات کو اس وقت مانتے، جو معترضین ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹے، آپ کے شوہر، آپ کے دیگر رشتہ دار آ کر آپ سے بحثیں کریں گے اس متعلق، کیونکہ یہ باتیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں۔ وہ یہ آ کر کہیں گے جب یہ والی بات، تو آپ ان سے کہیں کہ ہم یہ بات آپ کی اس وقت مانتے جب قرآن میں جہاں جہاں غنیمت کا لفظ آیا ہے ہر جگہ جنگی مال غنیمت شمار قرآن خود کرتا، پھر ہم یہ کہتے کہ ہاں واقعی جب ہر جگہ مال غنیمت کے معنوں میں آیا ہے تو غنیمتم سے مراد جو ہے وہ صرف اور صرف جنگ کا مال غنیمت بھی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنی قرآنی آیتیں ایسی، فَعِندَ اللَّهِ مغانم کثیرہ، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 94، اور خدا کے پاس بکثرت فائدے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے مغانم کا لفظ آیا ہے، کیا اس کے معنی نہیں کہ خدا کے پاس بہت سارے جنگ کے مال غنیمت پائے جاتے ہیں؟ نہیں، عمومی فائدوں کی بات ہو رہی، یعنی خدا کے یہاں پہ مغانم سے مراد خدا کا فضل ہے جو ہر نعمت کو شامل۔ اگر مغانم فقط اور فقط جنگی مال غنیمت سے مربوط ہوتا تو خدا کو چاہیے تھا کہ اس آیت میں یہاں پر مغانم کے علاوہ کوئی اور لفظ رکھنا چاہیے تھا، تو پھر ہم ان کا موقف صحیح مان لیتے، ان کا موقف جو ہے پھر صحیح مان لیتے۔ لیکن جب خود قرآن میں خدا نے دوسرے معنوں میں بھی غنیمتم کا لفظ استعمال کیا ہر فائدے کے معنوں میں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو مخصوص کرنے والے؟ اگر ہم اس وقت صحیح مانتے کہ اگر آیت یوں ہوتی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ، تو پھر ہم کہتے کہ ہاں آپ کی بات صحیح کہ یہاں پر صرف اور صرف جنگ کے لحاظ سے بات ہو رہی، تو پھر ہم کہتے کہ ہاں آیت کے اندر واضح طور پر یہ بات آئی ہے۔ لیکن جب آیت مطلق ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے اور قرآن کی دیگر آیتوں سے بھی بات ثابت ہوتی ہے، تو پھر ہم خود کون ہوتے ہیں اس کو جو ہے محدود کرنے والے؟ اب خواہ وہ میدان جنگ ہو یا زندگی کا عام میدان ہو، ان سب میں جو فائدہ بھی حاصل ہو اس کا خمس دو،
جب یہ قید خدا ہی نے نہیں لگائی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں قید لگانے والے کہ فقط اور فقط جنگی مال غنیمت کا خمس دینا پڑے گا؟ اچھا خالی یہ نہیں بلکہ ہمارے کتنے برادران اہل سنت ہیں جو کہ ظاہر کے خمس کے اس لحاظ سے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ بھی بعض اوقات یہی پریشانی ان کو بھی ہوتی ہے کہ کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ جنگ کے مال غنیمت کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جس پہ وہ روایات کے اندر خمس جو ہے کا حکم آیا ہے۔ مثلا پیغمبر نے فرمایا کہ کھوئے ہوئے حیوان، کنویں سے نکلے ہوئے مال اور معدن پر کوئی خمس نہیں ہے، لیکن سونے اور چاندی کی کان پر خمس ہے۔ اب سونے اور چاندی کی کان کوئی جنگی مال غنیمت کے طور پر تو نہیں ملتی ہے، تو کبھی بھی کسی کو حاصل ہو سکتی ہے، اور اس روایت کے اندر کوئی اس قسم کی قید بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ صرف جنگی مال غنیمت سے یہ آیت مخصوص ہوتی تو پھر یہ احادیث الگ سے کیوں آئیں؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ یعنی خزانے کے اندر جو خمس ہے، مسند احمد ابن حنبل بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مختلف صحیح مسلم وغیرہ اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی۔ تو اچھا، اب کسی خاص مورد کے اندر اگر یہ لفظ بیان ہوا ہے، دیکھیے تھوڑی سی ذرا بحث خشک ہے لیکن کیا کریں، ابھی تو آپ نے تراوٹ والا جو اس سے پہلے جو ہے مولانا کمائل مہدوی کا سن ہی لیا، کیونکہ وہ بھی اخلاقیات کے لحاظ سے بہترین گفتگو تھی جس سے اخلاق صحیح ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور دوسرا ایک انحرافی مسئلے کے حوالے سے کہ جو لوگوں کے اندر ایک انحراف پیدا کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ خشک باتیں بھی آئیں گی صرف اس وجہ سے کہ اگر آپ نے یہ چیز حاصل نہیں کی تو پھر بعد میں آپ لوگوں کو سخت پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ مسلسل شروع ہو چکا ہے نوجوانوں کو بہکانے کا۔ اچھا، اب یہ ایک بات بھی کہی جاتی ہے کہ ابھی جیسے کہ ہم نے کہ آیت کا شان نزول کیونکہ جنگ بدر لہذا صرف اس سے مال غنیمت ہی مراد ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کسی خاص واقعے میں کسی آیت کا نازل ہو جانا یہ اس کے عموم کو ختم نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی خاص موقع پر اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس یہ فقط اس واقعے کے لیے بات کے لیے نہیں۔ کتنی قرآن کے اندر ایسی چیزیں، یعنی مثلا وہ جو سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جسے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ سب مانتے ہیں کہ یہ حکم عمومی ہے اور ہر زمانے کے لیے حکم ہے، سب مانتے ہیں، لیکن اس کا شان نزول اگر آپ اس آیت کا پڑھیں تو یہ مال فے کے لیے یہ والا حکم آیا۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ لڑے جو مال حاصل ہو جاتا ہے، مال فے اس کے لیے آیا۔ اس میں مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا تھا، جبکہ مال فے فقط رسول اللہ کا یا ائمہ معصومین علیہ السلام کا حق ہے فقط، لیکن یہ کہ مسلمان اس میں بھی جھگڑا کرنے لگے، پھر بہرحال پیغمبر نے لوگوں میں اس کو تقسیم بھی کیا تھا، لیکن بہرحال یہ مخصوص مال فے کے لیے آیا ہے۔ وما آتاکم الرسول، رسول جو دے دیں اسے لے لو، جو نہ دیں اس سے رک جاؤ، اور رسول سے الگ سے مثلا تقاضا نہ کرو۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط مال فے کے لیے آیت آئی ہے؟ کیونکہ یہ صرف اس موقع پر آئی تھی جو مال فے کا مسئلہ ہوا تھا اور لوگ جو ہے اعتراض کرنے لگے تھے اور مال فے میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے تھے مثلا، تو اس موقع کے لیے آئی، لیکن اس نے اس خاص موقع پر نازل ہونے کے باوجود اس آیت کے عموم کو ختم نہیں کیا، یعنی یہ ایک اصول کے طور پر ہر جگہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، ایک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، لیکن یہ ایک اور آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے۔ اگر کسی خدا یعنی کسی شخص پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا، دونوں آیتوں کا ایک ہی مفہوم۔ اچھا، سب یہ مانتے ہیں اور ہر جگہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، یہ بالکل عمومی حکم ہے ہر جگہ کہ بھئی خدا کسی پر بھی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ ایک اصول ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم شان نزول اس کا دیکھیں تو یہ دودھ پلانے والی عورتوں کی اجرت کے لیے آیت نازل ہوئی۔ نامولود جو بچہ اس کے باپ کو حکم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق دودھ پلائی کی اجرت دے، اگر کسی میں طاقت ہو تو وہ اجرت دے گا، طاقت نہ ہو تو نہیں دے گا۔ اب یہ فقط اس متعلق آیت نازل ہوئی، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ والی آیت تو فقط اس مخصوص شان نزول اس کا ہے اور یہ تو دودھ پلائی کی اجرت کے لیے آئی؟ نہیں، یہ اس نے اس آیت کے عموم کو ختم نہیں کیا اور اس کا عموم باقی رہا، اور تمام جگہوں پہ ہم اس اصول کے طور پر اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو اگر جنگ بدر کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہو بھی گئیں تو اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ یہ مقید حکم ہے،
ہر فائدہ غنیمتم من شیء، جو بھی چیز سے تمہیں نفع حاصل ہو، یہ ایک عمومی حکم ہے اور اس کا عموم برقرار رہے گا. جنگ بدر پہ خاص اس موقع پر نازل ہونے سے اس آیت کا عموم ختم نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم نے ان تمام آیتوں کے ذیل میں جو ہے وہ پیش کیا. اچھا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے ہم نے یہ بات مان لی کہ جنگ بدر کے موقع پر یہ فقط آیت آئی تھی تو یہ مخصوص شان نزول ہوا، تو ہم آگے بڑھ کر پھر یہ بات کہیں گے کہ ٹھیک ہے، پھر حکم خمس کو فقط جنگ بدر کی حد تک رکھی، بعد کی جنگوں کے لیے نہیں ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے بعد کی جنگوں میں بھی اسی طریقے سے خمس لیا اور تقسیم کیا، اور ائمہ معصومین کی اپنی زندگیوں میں بھی یہ رہا. تو وہاں پر پھر آپ نے بعد کی جنگوں کے لیے کہ جب یہ مخصوص جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم فقط اور فقط جنگ بدر کے لیے ہو. پھر آپ نے اس کو عموم کیسے دے دیا، دیگر جنگوں پہ بھی اس کا اطلاق کیسے کر دیا؟ تو یہ بات آگے چل کر پھر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں کہ ہم اس کا کیا جواب دیں. تو بہرحال یہ ایک بات ہوئی. تو اس کے اندر غنمتم من شیء، انما غنمتم من شیء، یعنی اس میں مزید تاکید ہے جس چیز کا بھی تمہیں نفع حاصل ہو. اچھا، کیا غنیمتم سے مراد فقط جنگی مال غنیمت ہوتا ہے؟ کیا اس سے صرف جنگی مال غنیمت مراد ہے؟ دیکھیے ہمارے بہت سارے حتیٰ کہ جو غیر شیعہ حضرات ہیں وہ تو یہ بات کہتے ہی تھے کہ اس سے مراد فقط جنگی مال غنیمت ہے، لیکن بعض اخباری حضرات بھی یہی بات ان کے ہمنوا اس مسئلے میں ہو گئے. تو ہم نے یہ اگر ہم ان سے یہ کہتے ہیں جو ہمارے اپنے ہی جو بھائی ہیں مثلا اخباری، کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ جنگی مال غنیمت اس سے فقط مراد ہے تو دیگر بعد کے ائمہ کے ادوار میں ائمہ کیوں خمس وصول کرتے رہے جبکہ اس زمانے میں کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، جس کی ابھی آگے چل کر روایتیں بھی آئیں گی. تو ائمہ کے دور میں کیوں جنگ نہیں بھی ہو رہی تھی لیکن پھر بھی وہ خمس وصول کرتے رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ کے مال غنیمت سے مخصوص نہیں. اچھا، قرآن میں کتنے ہی موقع اور ہیں جس میں غنیمتم کا لفظ آیا ہے. فَقُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو بھی تمہیں نفع حاصل کرو اس میں سے حلال و طیب کھاؤ اور تقوی اختیار کرو. جو بھی کچھ تم نفع حاصل کرو اس میں حلال و طیب کھاؤ اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ حلال کھاؤ کی بالکل تاکید جو ہے وہ عام ہے. تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلا کہ جنگی مال غنیمت اس سے مراد نہیں بلکہ غنیمتم سے مراد ہر کمائی اور ہر منافع ہے. اچھا، لغتوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو عمومی فائدوں کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور بہت سی لغتوں میں جیسے لسان العرب ہے اور القاموس وغیرہ ہے، اس میں بھی ہر وہ چیز جو انسان بغیر مشقت کے حاصل کرے، یعنی یہاں پہ بھی جنگی مال غنیمت جو ہے فقط مراد نہیں لیا گیا. اور بہت سارے عام افراد بھی عام طور پر عربوں کی زبانوں پر بھی یہی ہے. عربوں کے اندر یہ کہ جب بھی عرب حضرات جانے لگتے ہیں سفر وغیرہ پر، جب بھی عرب حضرات سفر پہ جانے لگتے ہیں تو دعا دیتے ہیں سالمن غانمن، یہ کہہ کر رخصت کرتے ہیں مسافر کو کہ جاؤ اور فائدے کے ساتھ واپس آؤ. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور مال غنیمت کہیں جنگ لڑو اور وہاں سے آؤ، یہ تھوڑی ہر مسافر کو کہتے ہیں. یعنی زبان عرب میں بھی اس قسم کے الفاظ جو ہے عمومی فائدوں کے لیے بولے جاتے ہیں اور فقط جنگی مال غنیمت اس سے مراد نہیں. اور صرف وہ افراد ان کے لیے نہیں بولا جاتا کہ جو کہ جہاد وغیرہ پہ جا رہے ہیں، بلکہ عام معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہمارے برادران اہل سنت میں تو اتنی کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے اور جو کہ تقریباً ضرب المثل بن چکی ہے کہ من لہ الغنم علیہ الغرم، جو بھی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کا نقصان بھی سہے گا. اچھا، یہاں بھی غنم سے مراد کیا ہے؟ عمومی فائدہ، جنگی مال غنیمت کی بات نہیں ہو رہی. یا مثلا نہج البلاغہ میں اغتنم المحل، مہلتوں کو غنیمت سمجھو. یہاں پہ بھی امیر المومنین نے کیا غنیمتم کا لفظ یعنی عام غنیمت سمجھو ان کو، یہاں پہ جنگی مال غنیمت مراد نہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو نہج البلاغہ ہے اس میں جو کلمات قصار ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ ان اللہ سبحانہ جعل الطاعۃ غنیمت الاکیاس، خدا نے اطاعت کو عقل مندوں کے لیے غنیمت اور فائدہ قرار دیا. یہاں پہ بھی عمومی فائدوں کے اندر آیا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں قرآن میں جہاں غنیمتم کا لفظ ہے اس میں فقط جنگ کے مال غنیمت سے صرف جو ہے منسوب کر دیں؟
یا بہت ساری احادیث کے اندر ہے کہ مثلا واضح و نصیحت کی محفلوں کا فائدہ جنت. یہاں تو خیر تھوڑا سا پروف ریڈنگ کی غلطی ہو گئی, یہاں پہ غنیمت کا لفظ ہے. تو بہرحال واضح و نصیحت کی محفلوں کا فائدہ جنت ہے. تو یہاں پہ بھی غنیمتم کا جو لفظ آیا ہے یا غنیمت کا جو لفظ آیا ہے اس سے عمومی فائدہ جو ہے وہ مراد ہے. جی اسی طریقے سے بہت سارے روزوں کی جو روزے کی تعریف میں یہی ہے کہ یہ مومن کے لیے مفت کی کمائی ہے, غنیم المؤمن. تو یہاں پہ بھی جنگی مال غنیمت مراد نہیں لیا گیا احادیث کے اندر. اسی طریقے سے سردیوں کے روزے کو کہا گیا کہ سردیوں کا روزہ بلا مشقت اور مفت کی کمائی ہے. یہ دیکھیے ساری دلائل ہیں جس کے لیے جو علماء نے جو ہے وہ بیان کی. تو خدا کے پاس جو ہے جو اس کے ثواب اور فائدے, یعنی سردیوں کا روزہ بلا مشقت اور مفت کی کمائی. اور یہ جو آپ نے فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ کثیرہ, خدا کے پاس بہت سارے خزانے. اچھا اب خود امام معصوم نے بھی ہر فائدے کو کہا ہے. امام فرماتے ہیں فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر, خمس ہر طرح کی منفعت میں ہے, خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو. اب صرف فقط آیت کی حد تک بات نہیں, احادیث معتبرہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جو وسائل الشیعہ کی حدیث ہے کہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو ہر قسم کے فائدے میں خمس ہے.